کبھی کبھی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب ہمیں خود سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے۔ سب کچھ ویسا ہی ہوتا ہے، گھر، کام، روٹین، لوگ، سب کچھ اپنی جگہ پر چل رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ خود پہلے جیسا محسوس نہیں کر رہی ہوتی۔ کبھی کسی کام میں دل نہیں لگتا، کبھی بلا وجہ ذہن بہت زیادہ سوچنے لگتا ہے، کبھی انسان لوگوں سے دور رہنا چاہتا ہے اور کبھی بس دل کرتا ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے سب کچھ چھوڑ کر خاموش ہو کے بیٹھ جاؤں۔ اور سب سے عجیب بات، ہم خود سے یہی پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ مجھے آخر کیا ہوا ہے۔ اگر آپ نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا ہے تو میری ویڈیو آج آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہوم برڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ میں نے ایک چیز محسوس کی ہے کہ ایک خاص عمر کے بعد عورت کے اندر بہت سی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں، اور میں صرف جسمانی تبدیلیوں کی بات نہیں کر رہی، میں ذہنی اور جذباتی تبدیلیوں کی بات کر رہی ہوں۔ آپ کو کبھی محسوس ہوگا کہ پہلے جو چیزیں آپ کو بہت ایکسائٹیڈ کرتی تھی وہ اب اتنی امپورٹنٹ نہیں لگتی۔ پہلے ہر چیز پرفیکٹ کرنے کا دل کرتا تھا، اب دل نہیں کرتا۔ اب دل کرتا ہے کہ بس کام ہو جائے، ہر چیز پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں۔ پہلے ہر کسی کی بات کا جواب دینا ضروری لگتا تھا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غصہ آ جاتا تھا۔ اب کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ رہنے ہی دو، ہر بات کو کیا ہی ایکسپلین کرنا، اس نے جو سوچنا ہے سوچنے دو۔ اور شاید آپ خود بھی حیران ہوتی ہوں گی کہ میں ایسی تو نہیں تھی، لیکن شاید مسئلہ یہ نہیں کہ آپ بدل گئی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پہلی بار خود کو تھوڑا زیادہ غور سے محسوس کرنا شروع کیا ہے۔ ہم ہاؤس وائف کی ایک خاص عادت ہے، ہم عورتیں اکثر اپنی زندگی میں اتنی مصروف رہتی ہیں کہ ہمیں یہ سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا کہ ہم خود کیسی ہیں۔ بس ایک کام ختم کیا، دوسرا شروع، ایک دن ختم ہوا، دوسرا شروع ہو گیا، اور پھر ایک دن اچانک آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میں خود کہاں ہوں ان سب کے درمیان میں۔ اور یہ سوال بہت عجیب ہوتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ہمارے پاس کوئی بڑی پرابلم بھی نہیں ہوتی، زندگی بظاہر ٹھیک چل رہی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اندر سے ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے۔ کبھی موٹیویشن ہوتی ہے، کبھی بالکل نہیں ہوتی، کبھی لگتا ہے میں سب کچھ کر سکتی ہوں، اور کبھی ایک چھوٹا سا کام بھی اتنا بڑا لگنے لگ جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم سے ہوگا ہی نہیں۔ کبھی لوگوں سے بات کرنے کا دل تو بہت کرتا ہے، اور کبھی فون بھی اٹھانے کا دل نہیں کرتا، اور دل چاہتا ہے کہ بندہ کسی سے بات نہ کرے، پھر چاہے اس میں آپ کا کتنا ہی کوئی خونی رشتہ ہو۔ اور یہاں میں ایک بہت امپورٹنٹ بات کہنا چاہوں گی، ہر چیز کو فوراً اپنی کمزوری مت بنا لیا کریں۔ ہر وقت پوزیٹیو رہنا، پروڈکٹیو رہنا، آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر یہ آپ نہیں کر رہی تو آپ ناکام ہیں، اور ہر دن موٹیویٹ نہ ہونا کوئی فلا نہیں ہے آپ کے کریکٹر کا، ہم انسان ہیں، اور عورت کی زندگی میں ایسے فیز آتے ہیں جہاں سے تھوڑا رک کر اپنے آپ کو دوبارہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور شاید اسی لیے آپ نے آج کل بہت سنا ہوگا، میں بھی بہت سنتی ہوں، بیکم اے ہائی ویلیو وومن۔ لیکن میرے خیال میں ہائی ویلیو وومن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت پرفیکٹ نظر آئیں، ہر وقت پروڈکٹیو رہیں، ہر چیز کنٹرول میں رکھیں، اور کبھی ایموشنلی ٹائیڈ ہی نہ ہوں۔ اچھے کپڑے پہنیں، اچھے مہنگے مہنگے برانڈز پہنیں، اچھی اچھی جگہوں پہ گھومنے جائیں، اور آپ کے بات کرنے کا انداز بس ایسا ہو کہ بس لوگ آپ کو دیکھ کے رش کرنے لگ جائیں۔ یہ ہائی ویلیو وومن نہیں ہے میرے لیے۔ ایک ہائی ویلیو وومن وہ ہے جو اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کرے، جو یہ جان سکے کہ مجھے کیا پسند ہے، مجھے کیا چیز مینٹلی ڈرین کرتی ہے، مجھے کہاں پر نہیں کہنا ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے، مجھے اپنی زندگی میں کیا بدلنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر میں خود کو دوبارہ کیسے فیل کرنا چاہتی ہوں۔ کیونکہ کبھی کبھی ہمیں پوری زندگی بدلنے کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے، صرف اپنے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سارے وہ احساس ہیں جو میں خود محسوس کر رہی ہوں، کیونکہ میں اپنے 40 میں انٹر کرنے والی ہوں، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید میرے ساتھ کی بہت ساری خواتین ہیں جو آج کل اسی طرح کی فیلنگز ہوں، جن کی جو ایسا ہی محسوس کرتی ہوں، اور شاید اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو دوبارہ جگہ دینی چاہیے۔ کوئی بڑا اوکیزن نہیں، کوئی اسپیشل پرمیشن نہیں کسی کی، بس کبھی دل کیا تو اپنی پسند کی کوئی چیز بنا لی، کبھی گھر بیٹھے ہی آپ نے کیفے سٹائل کا اپنے لیے کچھ بھی بنا لیا، کچھ نیا ٹرائی کر لیا، کبھی بغیر کسی خاص وجہ کے لیے
کوئی وجہ نہیں ہے، بس اپنے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ سیلف کیئر ہمیشہ سپا، ایکسپینسو پروڈکٹ یا کسی فینسی چیز کا نام نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی سیلف کیئر صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے اپنے دماغ کو یہ اجازت دیں کہ آج مجھے ہر چیز سولو کرنی ہی نہیں ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ایک عمر کے بعد عورت کو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کی ویلیو صرف اس بات سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتی کہ آپ نے آج کتنے کام کیے۔ آپ کی ویلیو صرف آپ کی پروڈکٹیوٹی سے بھی ظاہر نہیں ہوتی۔ آپ صرف وہ نہیں ہیں جو آپ دوسروں کے لیے کرتی رہتی ہیں، آپ ایک مکمل انسان ہیں، اپنی پسند، اپنی پرسنالٹی، اپنے ڈریمز اور اپنی ایک الگ آئیڈینٹی کے ساتھ آپ ایک انسان ہیں، مکمل انسان۔ اور ایک اور چیز جس کے بارے میں مجھے لگتا ہے ہمیں تھوڑا سا کھل کر سوچنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے، اور وہ ہے مینٹل لوڈ۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ سٹریس صرف تب ہوتا ہے جب کوئی بہت بڑا مسئلہ ہماری زندگی میں آ جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی سٹریس کسی ایک بڑے مسئلے سے نہیں آتا، کبھی کبھی وہ چھوٹی چھوٹی بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں جمع ہونے لگ جاتی ہیں۔ ایک کام ختم نہیں ہوتا، دوسرا کام کی سوچ پہلے شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ یاد رکھنا مسلسل، کچھ پلان کرنا، کسی چیز کی فکر میں لگے رہنا، آنے والے دنوں کے بارے میں سوچنا، اپنے کاموں کی لسٹ ذہن میں چلتے ہی رہنا، اور پھر ان سب کے بیچ میں اپنے لیے بالکل آپ کو جگہ ہی نہیں ملتی۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سی خواتین کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا مینٹل لوڈ اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہیں۔ ہم بظاہر بالکل نارمل ہوتی ہیں، کام کر رہی ہوتی ہیں، بات کر رہی ہیں، ہنسی خوشی رہ رہی ہیں، لیکن ہمارا دماغ مسلسل چل رہا ہے۔ اور جب دماغ کو واقعی آرام کا موقع نہ ملے تو اس کا اثر ہمارے موڈ، ہماری انرجی اور ہمارے ایموشنل سٹیٹ پر بھی پڑتا ہے۔ کبھی ہم بہت جلدی اریٹیٹ ہونے لگ جاتے ہیں، کبھی چھوٹی چھوٹی سی بات بڑی لگنے لگ جاتی ہے، کبھی کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، کبھی ایسا لگتا ہے کہ بس مجھے کوئی کچھ نہ کہے، اور کبھی ہم خود بھی یہ سمجھ ہی نہیں پاتے میں اتنی اوور ویلمڈ کیوں ہوں۔ حالانکہ شاید مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم آج کچھ بہت برا ہو گیا آپ کے ساتھ، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں بہت عرصے سے آپ نے اپنے دماغ کو آرام دیا ہی نہیں ہوتا۔ اور میں یہاں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گی، ہر اداسی، ہر تھکن، ہر موڈ چینج کو ہم خود سے یہ کہہ کر اگنور نہ کریں کہ یہ تو بس ایک عمر ہے اور ہماری بڑھتی عمر کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ نہیں، بڑھتی عمر اس کی وجہ نہیں ہے۔ اگر آپ مسلسل اداس رہتی ہیں، ہر چیز میں آپ کی دلچسپی تھوڑی ختم ہوتی جا رہی ہے، آپ کی نیند، انرجی، ایپیٹائٹ یا روزمرہ کی زندگی بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے تو اسے سیریسلی لینا چاہیے، اور ضرورت ہو تو آپ اس کو جا کے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے اپنے لیے کوئی میڈیسن بھی لیں، کیونکہ اگر ہمارا جسم تھک جاتا ہے تو ہم فوراً رک جاتے ہیں، لیکن دماغ تھک جائے تو ہم اسے کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، کام تو کرنا ہی ہے، اور شاید ہمیں یہی چیز ہر روز بدل رہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بس ایک لمبی چھٹی چاہیے، کبھی لگتا ہے ہمیں پوری زندگی دوبارہ سے شروع کرنی پڑے گی، لیکن شاید ہر بار اتنی بڑی تبدیلی ضروری ہی نہ ہو۔ کبھی ہمیں صرف اپنے دماغ کو تھوڑا سا سپیس دینا ہو، کبھی کچھ دیر خاموشی سے بیٹھنا ہو، اپنے فون کو سائیڈ میں پھینک دینا ہو، کبھی کسی اپنے آرام پہ کوئی گلٹ محسوس نہ کرنا ہو، کبھی اپنی پسند کی کوئی چیز کر کے آپ کو یہ نہ لگے کہ شاید آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کوئی زیادتی کر دی کہ خود بنا کے کھا لیا اور بچوں کے لیے نہیں رکھا، اور کبھی کبھی آپ صرف یہ سوچ لیں کہ ہاں یار میں آج تھک گئی ہوں اور مجھے آرام کی ضرورت ہے۔ اور ان جملوں میں آپ کو گلٹ محسوس نہیں ہونا چاہیے، آپ تھک سکتی ہیں، آپ کنفیوزڈ ہو سکتی ہیں، اور کبھی موٹیویشن نہیں بھی ہو سکتی، آپ کو کبھی بریک کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ وہ فوراً سے کسی گلٹ میں چلے جائیں، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ انسان سمجھیں۔ اور ہائی ویلیو وومن ہونے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ کا مائنڈ کہے مجھے تھوڑا آرام چاہیے تو اسے اگنور نہ کریں، جب دل کہے مجھے وقت چاہیے اپنے لیے تو اس احساس کو بھی اہمیت دیں، اور جب آپ کو لگے کہ آپ کے اندر سے مسلسل اوور ویلمڈ ہیں اور خود کو یہ کہہ کر خاموش نہ کریں کہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی کیفیت کو اگنور کرنے لگ جائیں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیلف کیئر کا حصہ یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں کسی طرح کا کوئی گلٹ محسوس نہ ہو۔ ہم کچھ دیر بیٹھ جائیں تو لگتا ہے کوئی کام رہ گیا، کچھ خرید لیا تو لگتا ہے شاید یہ ضروری ہی نہیں تھا، کچھ دیر آرام کریں تو دماغ میں پینڈنگ کام گھومنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچیں، اگر آپ ہر وقت اپنے آپ کو صرف
ایک کام کرنے والی مشین ہی سمجھتے رہیں گے تو آپ خود کو ایموشنلی کیسے نرش کریں گی؟ آپ کو کبھی ریچارج ہونے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کو بھی خوش ہونے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی اپنی پسند کی چیز کرنے کا موقع ملنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اپنے ساتھ آپ کو ایک نرمی والا ریلیشن شپ بھی رکھنا چاہیے۔ تو اگر آج آپ بھی کسی ایسے ہی فیز سے گزر رہی ہیں زندگی میں جہاں آپ کو پہلے جیسا محسوس نہیں ہو رہا، آپ خود کو پہلے جیسا محسوس نہیں کر رہی، تو شاید آپ کو خود کو صرف یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بس بدل رہی ہوں۔ اور ہر تبدیلی بری نہیں ہوتی، کچھ تبدیلیاں نا ہمیں اپنے آپ کے نا زیادہ قریب لے آتی ہیں۔ شاید آپ بھی ہر کسی کو خوش کرنے کی ضرورت محسوس نہ کریں، شاید آپ مینٹل پیس کو زیادہ اہمیت دیں گی، شاید آپ اپنی ہر چیز پرفیکٹ سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں کریں گی کہ ہر چیز کو پرفیکٹ ہونا چاہیے، اور شاید اب آپ پہلی بار خود سے یہ سوال کریں گی میں اپنی زندگی میں خود سے کیا چاہتی ہوں؟ اور میرے خیال میں یہ سوال خود سے بہت خوبصورت ہے، آج آپ کر کے دیکھیں۔ تو اگر آپ بھی اس فیز سے گزر رہی ہیں، آپ اکیلی نہیں ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اور نہ جانے کتنی عورتیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ آپ اپنے ساتھ نا ایک نرم رویہ رکھیں، ہر دن خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے کی بجائے کبھی کبھی خود کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں، اور مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ نے کبھی اپنی زندگی میں ایسا فیز محسوس کیا ہے جب آپ کو خود کو سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ آپ کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے۔ تو جناب آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ میں نے جو ہے آج آپ کے ساتھ وہ چاپر جو میں نے دراز سے منگایا تھا اس کا ریویو شیئر کیا، اور یقین کریں وہ بیسٹ پرچیز ہے۔ ایک تو وہ بہت مجھے ریزنیبل مل گیا، دوسرا یہ کہ آپ کے جو شوربے والے سالن ہوتے ہیں نا ان کے لیے تو بیسٹ ہے، اور اگر آپ نے صبح اٹھ کے خاگینہ بنانا ہے تو اس کے لیے وہ جو چاپنگ والا سلسلہ ہوتا ہے نا ایک وہ بھی کرنے میں اس سے بڑا مزہ آتا ہے، کیونکہ اتنی جلدی منٹوں میں ہر چیز چاپ ہو جاتی ہے نا کہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے، مطلب اوور آل وہ ایک اچھی چیز ہے۔ دوسرا آج میں نے نا گلاب جامن کیک بنایا تھا، اس میں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے جو ہے نا وہ ٹھنڈا دہی یوز کر لیا تھا۔ اگر آپ بنانا چاہیں گی تو میں آپ کے ساتھ ریسیپی ضرور شیئر کر دوں گی تاکہ آپ بھی اس کو بنا سکیں، کیونکہ سچی یقین کریں یہ بہت مزے کا بنا تھا، یہ تبھی ختم ہو گیا تھا، میرے بچوں نے تبھی کھا لیا تھا۔ تو اگر آپ کہیں گی تو میں آپ کے ساتھ ریسیپی ضرور شیئر کر دوں گی، یہ بہت بہت مزے کا بنا تھا، اور خاص کر اگر آپ کے گھر میں گلاب جامن پسند کرتے ہیں نا سب لوگ، تو پھر آپ کے گھر میں یہ بچنے والا نہیں ہے، آپ کو اسے 2-3 دن کے بعد بنانا ہی پڑا کرے گا۔ اتنا نرم، اتنا مزے کا بنا تھا نا کہ یہ منہ میں بالکل میلٹ ہو رہا تھا ماؤتھ کے اندر نا۔ تو بس جناب آج کی ویڈیو میری آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہے تو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور کامنٹ کرنا بالکل نہیں بھولنا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ بس اب آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے سے ولاگ میں، تب تک اپنا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔